السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تو دوستو، آج ہم پڑھنے والے ہیں ایمائل ڈرخائم کا طریقہ کار یعنی کہ میتھڈالوجی۔ کامٹے نے معاشرتی واقعات کو تجزیے کے لیے طریقہ کار پر زور دیا، لیکن اس کا زور صرف اس کے اثباتی طریق پر رہا ہے۔ ڈرخائم نے عمرانیات کے طریقہ کار پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اس نے معاشرتی واقعات کو معلوم کرنے کے اصول وضع کیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ معاشرتی واقعات کے مشاہدے سے پہلے پیش تصورات یعنی کہ پری کنسیپشنز کو حذف کیا جائے، اور ماہر عمرانیات کو چاہیے کہ اپنے خیالات کو غلط خیالات سے بچائے۔ دوسرے عمرانیات کا نفس مضمون ایک ہی قسم کے واقعات کا مجموعہ ہونا چاہیے۔ معاشرتی حقائق آزاد ہیں، محقق کو چاہیے کہ معمولات کا مطالعہ بھی کرے، مثلا قوانین، اخلاقی آداب اور معاشرتی روایات وغیرہ۔ ڈرخائم نے سب سے زیادہ زور معاشرتی حقائق کے مطالعے پر دیا ہے۔ فرد کی معاشرتی زندگی کا مطالعہ معاشرہ ہی میں کیا جانا چاہیے، جبکہ معاشرہ افراد کا مجموعہ نہیں ہے، افراد کا ایک گروہ ہے، مرکب ہے، جملہ لوازمات کے ذریعے بیرون از فرد واقع ہوا ہے۔ مثلا رشتہ داروں میں محبت، باہمی محبت، مذہبی عقیدت اور ازدواجی انسیت وغیرہ اسی قسم کے جذبات معاشرتی زندگی کی پیداوار ہے، اور معاشرتی حقائق کے دباؤ سے یہ پیدا ہوتے ہیں جو وہ فرد پر ڈالتا ہے۔ ڈرخائم نے بالواسطہ یعنی کہ انڈائریکٹ تجزیہ تقابلی طریقہ کو عمرانیات کا طریقہ کار تجویز کیا ہے۔ ڈرخائم کے لیے کسی واقعہ کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ مثلا خودکشی کی 3 وجوہات بتائی گئی ہیں تو خودکشی کی 3 اقسام بھی اس نے بتائی ہیں۔ ہر قسم کی علیحدہ وجہ ہے۔ ایک ہی وقت میں مختلف معاشروں کا تقابلی جائزہ لیا جا سکتا ہے اور اس سے نتائج صحیح حاصل ہو سکتے ہیں۔ معاشرتی حقائق یعنی کہ سوشل فیکٹس میں علت یعنی کہ کاز کا باہمی تعلق پایا جاتا ہے۔ ایک معاشرتی حقیقت سبب ہے دوسری معاشرتی حقیقت کا۔ اس طرح 2 معاشرتی حقائق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک سبب اور دوسرا مسبب۔ معاشرتی حقائق میں سبب کا تعلق پیدا کر کے ڈرخائم نے عمرانیات میں وظیفی نہج یعنی کہ فنکشنل اپروچ قائم کر دی ہے، جو جدید عمرانیات میں اہم دلچسپی کا باعث بن گئی ہے۔ اس طرح معاشرتی حقائق کے اسباب کے مطالعہ کے دوران کے وظائف بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ مثلا تقسیم کار یعنی کہ ڈویژن آف لیبر کے تجزیہ کے دوران کے وظائف یعنی جدید معاشرے میں سالمیت پیدا کرنا بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ آج فرانس میں ڈرخائم کی سوشالوجی پر زور دیا جاتا ہے۔ قدیم معاشرے کے مطالعے پر زور دیا جاتا ہے کیونکہ یہ معاشرے نہایت سادہ شکل میں پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کا مطالعہ بآسانی کیا جا سکتا ہے، اور معاشرتی واقعات یعنی کہ جو سوشل فینومینا ہے اس کا مطالعہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ڈرخائم نے معاشرتی حقائق کے مطالعے میں سوشالوجی اور نفسیات کے تعلق کو غلط ملت کر دیا ہے۔ معاشرتی حقائق چیزوں کی مانند ہے کہہ کر ایک دلچسپ تبدیلی خیالات میں پیدا کر دی ہے، لیکن ماس کہتا ہے کہ اجتماعیت کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو عمرانیات کا جزو ہیں۔ خاندان، برادری، جرائم کی تعداد یعنی شماریاتی اعداد و شمار، تاریخ، روایات، زبان اور عادات وغیرہ بھی ٹھوس چیزیں ہیں۔ ماس کہتا ہے کہ عمرانیات انسان کا مکمل مطالعہ کرتی ہے جبکہ نفسیات اس کے ذہنی عوامل کا مطالعہ کرتی ہے۔ سوروکن نے ڈرخائم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ مقدس معاشروں یعنی کہ سیکرڈ سوسائٹیز میں مذہبی معمولات کی خلاف ورزی پر سزائیں دی جاتی ہیں، اور غیر مذہبی معاشروں یعنی کہ سیکولر سوسائٹیز میں ایسی خلاف ورزیوں پر اتنی سخت سزا نہیں دی جاتی۔ ڈرخائم نے اس کی یہ وجہ بتائی ہے کہ مقدس معاشرے میں جرم پورے گروہ کو متاثر کرتا ہے، جبکہ غیر مذہبی معاشرے میں جرم صرف اسی ایک فرد کی توہین ہوتی ہے۔ سوروکن کی یہ وضاحت نہایت قابل تعریف ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ ان معاشروں میں جہاں مذہب غالب ہے، معمولات کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں کیونکہ مقدس معاشرے میں جرم پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اسلامی آئین جن معاشروں میں نافذ ہے وہاں مجرموں کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں، مثلا چوروں کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے،
زانیوں کو سنگسار کر دیا جاتا ہے اور قاتل کو پھانسی دی جاتی ہے۔ یہ سزائیں شرع عام دی جاتی ہیں تاکہ باقی لوگ بھی عبرت حاصل کریں۔ یہ اس لیے کہ ایسے معاشرے میں ایک جرم بھی پوری معاشرتی زندگی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، اس لیے سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ غیر مذہبی معاشرے میں جرم صرف اس فرد پر اثر انداز ہوتا ہے جس کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اس سے معاشرہ یا معاشرے کا ایک بڑا حصہ متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ معاشرے کے افراد میں گروہی سالمیت گہری نہیں ہوتی۔ مذہب کی اہمیت کا فقدان ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتے، اس لیے ایک دوسرے کے اثرات کا بھی احساس نہیں ہوتا، اسی لیے جرم کا اثر اسی فرد پر زیادہ ہوتا ہے جس کے خلاف کیا گیا ہے۔ اس لیے معاشرہ مجرم کو چھوڑ دیتا ہے یا کم سزا دیتا ہے، کیونکہ اس سے معاشرتی زندگی میں بد نظمی پیدا نہیں ہوتی۔ دنیا کے کئی معاشروں میں قاتل پر پھانسی کی سزا کا قانون ختم کر دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سماجی استحکام میکانی نوعیت کا ہے اور مذہب اسلام کا دباؤ ہماری معاشرتی زندگی پر ہے، جس سے معاشرے میں سماجی تنظیم و سالمیت ہے۔ اس وجہ سے سخت سزاؤں کا شرعی نظام مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ ایک قتل یا زنا یا اغوا ہمارے معاشرے میں سنسنی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ معاشرے میں استحکام و سالمیت اسلام کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسی وجہ سے مجرموں کو سخت سزا کا ضابطہ زیادہ مؤثر مفید ہے اور خوفناک جرائم میں فوری کمی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹے کا نشان بھی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔